واقعہ کربلا نے دنیا اسلام میں ایک ہیجان برپا کر دیا۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے دردانہ قتل کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ گھر گھر صف ماتم بچھ گئی اور تمام عالم اسلام میں بنی امیہ کے خلاف نفرت و حقارت اور غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ پہلے ہی یزید کو ناپسند کرتے تھے اور اس سانحہ کے بعد اس کے اور بھی خلاف ہو گئے۔ اگرچہ حاکم قوم کی قوت و جبروت کے خوف سے فوری طور پر عوام نے کوئی اقدام نہ کیا، مگر اندر ہی اندر کئی تحریکیں پیدا ہو گئیں جنہوں نے بالآخر سلطنت بنو امیہ کا تختہ الٹ کر رکھ دیا اور امویوں کو اس بے دردی اور سفاکیت کے ساتھ ذبح کیا گیا کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یزید کی خواہش تھی کہ واقعہ کربلا کے بعد اس قسم کا کوئی اور ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اسے صرف اہل حجاز کی طرف سے خطرہ تھا، چنانچہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان پر انعامات کی بارش کر دی، مگر اس کے باوجود بھی وہ حجازیوں کے دلوں پر قبضہ نہ کر سکا اور جگہ جگہ اس کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اسی اثناء میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے خود خلافت کا دعویٰ کر دیا۔ اہل حجاز نے ان کے دعویٰ خلافت پر خوش آمدید کہا اور دڑا در بیعت کرنی شروع کر دی۔ مدینہ کے لوگ اس میں پیش تھے، چنانچہ اجتماع کر کے مدینہ کے امیوں پر حملہ کر کے انہیں شہر بدر کر دیا۔ یزید نے یہ حالات سنے تو بہت پریشان ہوا اور مسلم بن عقبہ کی ماتحتی میں 12,000 شامیوں کی فوج اہل مدینہ کی سرکوبی کو بھیجی۔ مسلم نے مدینہ کے رؤساء کو بلا کر کہا اگر وہ 3 دن کے اندر سرکشی سے باز نہ آئے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں نے اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کی اور ڈٹے رہے۔ مسلم نے حملہ کر کے انہیں شکست دی اور قتل عام کا حکم دیا۔ کئی دن تک مدینہ منورہ میں مسلم بن عقبہ قتل و غارت اور لوٹ مار کرتا رہا۔ سانحہ کربلا کے بعد مدینۃ الرسول کی تباہی یزید کا دوسرا سیاہ کارنامہ ہے۔ مدینہ کو تباہ و برباد کرنے کے بعد شامی فوج حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے لڑنے کے لیے مکہ کی طرف بڑھی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کو آئے لیکن شکست کھائی اور حرم میں پناہ گزین ہوئے۔ شامیوں نے مکہ کا محاصرہ کر لیا اور حرمت کعبہ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شہر پر سنگباری کی، جس سے خانہ کعبہ کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا۔ ابھی یہ محاصرہ جاری تھا کہ 64 ہجری میں یزید کا انتقال ہو گیا اور لڑائی رک گئی۔ حرم پر سنگباری اور اس کو نقصان پہنچانا یزید کا تیسرا سیاہ کارنامہ ہے۔